بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کی سبجیکٹ مینٹل ہیلتھ نرسنگ پڑھ رہے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ نرسنگ میں آپ لوگوں کے کورس کا یونٹ 5 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ یونٹ 5 کا لیکچر 1 جو کہ اینٹی سائیکوٹکس پہ تھا وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے، اور چینل کے پلے لسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی، وہاں سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم اسی یونٹ کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کا لیکچر 2 جو کہ اس کا میجر آبجیکٹیو نمبر 2 ہے، اینٹی ڈپریسنٹس، اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ کسے کہتے ہیں۔ وہ تمام میڈیکیشنز جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے، تو ان ڈرگز کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں۔ اب ڈپریشن کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، ڈپریشن میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے پڑھا چکی ہوں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈپریشن کے پیتھوفیزیولوجی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹرز، خاص کر کے جو سیروٹونن ہے اور ایپینفرین ہے، تو ان کی جو لیول ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہیں برین کے اندر۔ جب ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہے ان کا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کے برین کے اندر جو سیروٹونن ہے اور ایپینفرین ہے ان کے لیول کو بڑھائے، ان کے لیول کو دوبارہ نارمل کی طرف لے جائے، تاکہ یہ جو ڈپریسیو سمٹمز جو اسٹارٹ ہوئے تھے ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ سبسائڈ ہو سکیں اور اس طرح ڈپریشن ٹھیک ہو سکیں۔ تو اینٹی ڈپریسنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میجر کلاسز ہیں۔ میجر کلاسز میں جو فرسٹ ون کلاس ہے تو اس میں ایس ایس آر آئیز ہیں۔ ایس ایس آر آئیز مینس کہ سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز۔ ایس ایس آر آئیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے گروپ آف ڈرگز ہیں جو کہ سیروٹونن لیول جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں برین کے اندر جا کے۔ اب بڑھاتے کس طریقے سے ہیں، وہ اس کی جو ری اپٹیک ہوتی ہیں کسی بھی نیورو ٹرانسمیٹر کی برین کے اندر، جب ایک دفعہ وہ ریلیز ہو جاتی ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ری اپٹیک ہوتی ہے۔ ری اپٹیک مینس کہ اس کی ری ایبزرپشن ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیروٹونن سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز ہے، یہ جا کے سلیکٹ کر کے سیروٹونن جو ہے اس کو ری ایبزرب نہیں ہونے دیتے، اس کی ری اپٹیک کو وہ بلاک کرتے ہیں۔ جن ریسیپٹرز کے تھرو اس کی ری اپٹیک ہوتی ہیں ان ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ری اپٹیک نہ ہو، ریزرپشن اس کی نہ ہو۔ جب اس کی ری ایبزارپشن نہیں ہوتی ہے، اس کی ری اپٹیک نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کی لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جب اس کی لیول زیادہ ہو جاتی ہے تو جو ڈپریشن کے جو سمٹمز ہیں یا پھر انزائٹی کے جو سمٹمز ہیں وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اب کون کون سے ایسے کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ایس ایس آر آئیز جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، تو اس میں میجر ڈپریسیو ڈس آرڈر جو ہے، میجر ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں، مینلی اس کے اندر جو ایس ایس آر آئیز ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے اندر بھی دی جاتی ہیں، پینک ڈس آرڈرز کے اندر، آبسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہے اس میں بھی ایس ایس آر آئیز جو ہے وہ انڈیکیٹڈ ہے، وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں۔ پی ٹی ایس ڈی اور کچھ سرٹن جو فوبیاز ہیں تو ان کے اندر بھی۔ اب ان کی ایفیکٹیونیس کی اگر ہم بات کریں ایس ایس آر آئیز کی، تو ان کی ایفیکٹیونیس ہے، یہ ایفیکٹیو ڈرگ ہے، لیکن جتنے بھی جو اینٹی ڈپریسنٹ ہے، چاہے وہ ایس ایس آر آئیز ہو گئے، ایس این آر آئیز ہو گئے، جتنے بھی ہیں، تو ان میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، یعنی ان کی جو تھراپیوٹک ایفیکٹس ہیں ان کے اسٹارٹ ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہیں کہ ان کی جو انٹیک ہے اس کو کنٹینیو رکھنی ہے۔ ان کی اثر اتنی جلدی نہیں ہوتی، 2 ویکس تک جو ہے یہ اپنا پورا جو فل تھراپیوٹک ایکشن ہے وہ شو کرنے میں ان کو 2 ویکس لگ جاتے ہیں، اتنا ٹائم اس میں لگتا ہے۔ تو اسی لیے ان کی جو انٹیک ہوتی ہے تو اس کو کنٹینیو رکھنی ہوتی ہے پرسکرپشن کے مطابق۔ اب اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے، ہر ایک میڈیکیشنز جو ہوتے ہیں تو ان کی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم ایس ایس آر آئیز کی اگر ہم بات کریں سائیڈ ایفیکٹس کی، تو اس میں کامن سائیڈ ایفیکٹس نوزیا، ہیڈ ایک، انسومنیا یہ کاز کر سکتی ہیں، سیکشول ڈس فنکشن کاز کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویٹ گین یا پھر ویٹ لاس دونوں پاسبل ہیں۔ ویٹ گین یہ انڈیویجول ڈفرینسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، ویٹ گین بھی ہو سکتی ہیں، ویٹ لاس بھی ہو سکتی ہیں، ڈراؤزنس کاز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہری سی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویرے کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویرے کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کے اندر یہ ویٹ گین کاز کرے، یا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کے اندر ویٹ لاس کاز کرے، یا ہر ایک پیشنٹ کے اندر نازیا،
یا ہیڈ ایک انسومنیا کاز کرے۔ ایک اور بات ریلیٹڈ ہے ایس ایس آر آئیز سے ریلیٹڈ کہ جب ایس ایس آر آئیز یوز کرتے ہیں تو اس ٹائم سوسائڈل تھاٹس اور بیہیویئرز بھی لوگوں کو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھاٹس نہیں ہوتے سوسائڈل تھاٹس، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جو ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب ایس ایس آر آئیز یوز کی جاتی ہیں تو انیشیلی شروع میں اس کی وہ اس بندے کو جو یوز کر رہا ہے تو اس کو سوسائڈل تھاٹس یا پھر سوسائڈل بیہیویئرز اس کو آ سکتی ہے، یا پھر اگر ڈوزیج جو ہے اس کی بڑھا دی جائے، ڈوز چینج کی جائے تو اس ٹائم اس کو یہ تھاٹس آ سکتے ہیں۔ اب اس کی ایگزیکٹ میکینزم جو ہے وہ ابھی تک صحیح طریقے سے کسی کو پتہ نہیں ہے، انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ کیوں جب یہ ڈرگس لیتے ہیں تو سوسائڈل تھاٹس اور بیہیویئر آتے ہیں، لیکن اس طرح بلیو کی جاتی ہیں کہ یہ جو میڈیکیشنز ہوتے ہیں تو جب یہ جا کے ایک دم سے سیروٹونن کی جو لو لیول ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہیں برین کے اندر، تو انرجی لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس ہائی انرجی لیول کی وجہ سے یہ کنٹریبیوٹ کر جاتی ہیں کہ وہ رسکی بیہیویئرس اپناتے ہیں اور رسکی تھاٹس جو ہے وہ ان کو آتے ہیں۔ اب اس کا ایگزیکٹ میکینزم جو ہے وہ ابھی تک انڈرسٹوڈ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو، میں بھی آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے گروپ آف اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جن کو یوز کرنے کی وجہ سے سوسائڈل تھاٹس اور سوسائڈل آئیڈیشن ہو سکتی ہیں، تو یہ زیادہ تر SSRIs کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ SSRIs کی وڈراول سمٹمز کو اگر دیکھ لے، جب ان کو چھوڑا جاتا ہے، ایک پیشنٹ جب وڈرا کرتا ہے SSRIs یوز کرتے وقت، جب ان کو وڈرا کر لیتا ہے تو فلو لائک سمٹمز ان کو ہوتی ہے، ڈیزینس ہوتی ہے، موڈ سوئنگس آ سکتے ہیں، موڈ چینجز، اور کچھ اریٹیبلٹی ان کو ہو سکتی ہیں، باقی اتنے زیادہ ان کے کوئی وڈراول سمٹمز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مین گروپ ہے اینٹی ڈپریسنٹ کے اندر تو وہ SNRIs کا گروپ ہے، سیروٹونن اینڈ نارپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز، جو فرسٹ ون تھا وہ صرف سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز تھا کہ صرف سلیکٹیولی سیروٹونن جو ہے اس کی ری اپٹیک کو وہ روکتے تھے۔ اب یہاں پہ جو SNRIs ہے یہ سیروٹونن کو اور ساتھ میں نارپینیفرین کی جو ری اپٹیک ہے اس کو بھی روکتے ہیں، یعنی ان ریسیپٹرز کو بلاک کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو سیروٹونن ہے اور نارپینیفرین ہے ان کی ری اپٹیک کرتے ہیں۔ تو جب ان کی ری اپٹیک کو روکتے ہیں تو ان کی لیول بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی لیول بڑھنے کی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی ڈس آرڈر یا کوئی سرٹین پین کنڈیشن، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ کرونک پین ہوتے ہیں جیسا کہ نیوروپیتھک پین ہو گیا، تو اس دوران بھی یہ ڈرگس جو ہے یہ دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی موڈ جو ہے وہ ریگولیٹ رہے، اس کو ڈپریسو سمٹمز اسٹارٹ نہ ہو، اور کچھ حد تک پین ریلیف ایکٹیویٹی بھی ان میں ہوتی ہے، سیڈیٹیو ایکٹیویٹی، تو اسی لیے یہ ڈرگس اس ٹائم بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کی میکینزم آف ایکشن بھی وہی ہے کہ یہ ری اپٹیک جو ہے اس کو انہیبٹ کرتے ہیں۔ میکینزم آف ایکشن میں کوئی اور اس میں چینجز نہیں ہے، لیکن ساتھ میں صرف یہ چینجز ہے کہ یہ نارپینیفرین اور سیروٹونن دونوں کے جو ری اپٹیک ہے اس کو انہیبٹ کرتے ہیں۔ اب کون کون سے کنڈیشن ہے جس میں ہم SNRIs دیتے ہیں مینلی، تو یہ بھی جو میجر ڈپریشن ہے اس کے اندر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے اندر، پینک ڈس آرڈرز کے اندر، سوشل انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے اس کے اندر، اور میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جو کرونک پین کنڈیشنز ہے جیسا کہ نیوروپیتھک کوئی پین ہو گیا تو اس دوران۔ سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے بھی ایسے ہی سائیڈ ایفیکٹس ہے جیسا کہ نوزیا ہو گیا، ڈیزینس ہو گیا، ڈروزنس ہو گیا، ڈرائی ماؤتھ وغیرہ، اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کاز کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر انکریز ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ نارپینیفرین کی ری اپٹیک جب بند ہو جاتی ہے تو نارپینیفرین آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہیں اور ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز ہوتی ہے۔ تو اگر نارپینیفرین کی لیول ہائی رہتی ہے تو اس سے بلڈ پریشر انکریز ہوگی، تو اس میں ہائپر ٹینشن کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور اگر اوور ڈوز اس کی خدا نخواستہ ہو جائے تو اس میں ہائپر ٹینسیو کرائسس کا ہونا۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے کلاس آف ڈرگ کی بات کریں اینٹی ڈپریسنٹس کے اندر تو وہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہے۔ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ یہ اولڈر کلاس ہے اینٹی ڈپریسنٹس کی، جو کہ کہیں عرصہ ہو گیا کہ یہ یوز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی یہ کئی عرصوں سے یوز ہوتے ہیں۔ یہ جو SSRIs ہیں اور SNRIs ہیں یہ بعد میں بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہے یہ بہت جو ہے پہلے زمانے سے یہ
ایز اے اینٹی ڈپریسنٹس یوز کیے جاتے ہیں۔ ان کی میکینزم آف ایکشن جو ہے وہ بھی سیروٹونن اور نیورو ٹرانسمیٹرز میں جو نارپینیفرین اور سیروٹونن ہے، بس ان کی وہی کہ ان کی ری اپٹیک کو یہ بلاک کرتے ہیں۔ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ اس میں ان کی میکینزم آف ایکشن جو ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہے۔ ایس این آر آئیز کی طرح دونوں نیورو ٹرانسمیٹرز جس میں نارپینیفرین ہے اور سیروٹونن ہے، دونوں کی ری اپٹیک کو یہ بھی بلاک کرتی ہیں، اور ان کی لیول زیادہ ہو جاتی ہیں تو ڈپریسیو سمٹمز یا پھر انزائٹی ڈس آرڈرز کے سمٹمز یا پھر کرونک پین یا پھر میگرین ہیڈ ایک جو ہے تو ان کے جو سمٹمز ہیں وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہے یہ نیرو تھراپیوٹک انڈیکس ان کا ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تر ان کی جگہ ایس این آر آئیز اب یوز ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ ایس این آر آئیز جو ہے ان کی اتنی لو تھراپیوٹک انڈیکس نہیں ہے جتنا کہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کی ہے۔ لو تھراپیوٹک یا نیرو تھراپیوٹک انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگر اوور ڈوز تھوڑا بہت بھی ان کی اوور ڈوز ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کی سائیڈ ایفیکٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی وہی ایس این آر آئیز کی طرح کانسٹیپیشن کاز کر سکتے ہیں، ڈرائی ماؤتھ، اس کے علاوہ ویٹ گین ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ڈیزینس ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا جو کارڈیک افیکٹ ہوتا ہے تو پوٹینشیل کارڈیک افیکٹ ان کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ارریگولر ہارٹ بیٹ ہو سکتی ہیں، تو ان کی اگر تھوڑی بہت بھی اوور ڈوز ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہائپرٹینسیو کرائسس ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ پھر خطرے میں چلا جاتا ہے، رسک اس کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ تھراپیوٹک انڈیکس اس کی بہت زیادہ لو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فورتھ کلاس کی اگر ہم بات کریں، فورتھ کلاس اینٹی ڈپریسنٹس کی، تو وہ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ہیں۔ مونو امین آکسیڈیز ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ سیروٹونن ہو گیا، ڈوپامین ہو گیا، نارپینیفرین ہو گیا برین کے اندر، تو ان کی بریک ڈاؤن کے لیے یہ ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ ان کی بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ تو اس کو جب روکتے ہیں مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز، اس انزائم کو روکتے ہیں، اس کو انہیبٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی ہیں۔ جب ان کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی ہے تو ان کی لیول بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ سیروٹونن کی، ڈوپامین کی، نارپینیفرین کی، ان کی بریک ڈاؤن جب رک جاتی ہیں تو ان کی لیول بڑھ جاتی ہیں، اور ان کی لیول جب بڑھ جاتی ہے تو جو ڈپریسیو سمٹمس ہیں وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہم دیکھیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ ڈیزینس ہو سکتی ہیں، ڈراؤزنس ہو سکتی ہیں، انسومنیا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ہائپرٹینسیو کرائسس یہ بھی کاز کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں ایک ساتھ ڈوپامین بھی جو ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے، نارپینیفرین بھی ہائی ہوتا ہے، سیروٹونن بھی ہائی ہوتا ہے، تو اسی لیے ہائپرٹینسیو کرائسس میں بندہ چلا جا سکتا ہے۔ پلپیٹیشن اس کو ہو سکتے ہیں، جو ہارٹ بیٹ اس سے فیل ہوتے ہیں کہ میرا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کر رہا ہے، اس کو اوپر سے فیل ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ اس سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم پلپیٹیشن کہتے ہیں۔ نازیہ ہو سکتی ہیں، اور ایکسٹریم کیسز کے اندر جو مونو امین انہیبیٹرز ہیں، مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز جو ہے ان کی وجہ سے اسٹروک ہو سکتی ہیں اور ڈیتھ میں بھی بندہ جا سکتا ہے ان کی اوور ڈوز کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ اینٹی ڈپریسنٹس کے بارے میں بتایا تو اس کا سمری اگر آپ دیکھ لیں تو سمری یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے، ایس ایس آر آئیز ہو گئے، ایس این آر آئیز ہو گئے، یا پھر مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ہو گئے، یا پھر ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہو گئے، تو ان سب کا پرپس کیا ہوتا ہے ان کے کام کرنے کا کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیول کو انکریز کرے برین کے اندر، جیسے کہ سیروٹونن کو، نارپینیفرین کو، ڈوپامین کو، ان کے لیول کو انکریز کریں تاکہ ان کے لیول کو انکریز کرنے کی وجہ سے جو ڈپریسیو سمٹمس ہے وہ دور ہو، تو ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور یہ کام کرتے ہوئے ایس ایس آر آئیز ہو گئے، ایس این آر آئیز ہو گئے، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ری اپٹیک کو بلاک کر دیتے ہیں، اور جو مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ہیں یہ مونو امین آکسیڈیز جو انزائم ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں، تو اس طرح بریک ڈاؤن نہیں ہوتی ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیول بڑھ جاتی ہیں اور ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب دیکھ لیں آپ لوگوں کے سلائڈس میں کیا لکھا ہوا ہے، سلائڈس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں وہی 4 کلاسز جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہیں۔ ایس ایس آر آئیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں کہ
Selective serotonin reuptake inhibitors are a group of chemically diverse antidepressants drug that specifically inhibit serotonin reuptake, having 300 to 3000 fold greater selectivity for the serotonin transporter as compared to the norepinephrine transporter. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं तो ये सिलेक्टिवली सेरोटोनिन को इनहिबिट करते हैं, उसकी जो रीअपटेक होती हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, सेरोटोनिन की जो रीअपटेक होती हैं उसको इनहिबिट करते हैं। तो इसमें चेंज ये होता है कि इसमें 300 से लेके 3000 तक ग्रेटर सिलेक्टिविटी होती है सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर के लिए। सेरोटोनिन को जो रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट करती हैं तो उनको ये ब्लॉक करते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए इतना ज़्यादा सिलेक्टिविटी इनकी नहीं होती, जो कि फिर ऐसे नाराइज़ की होती है। वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसके ट्रांसपोर्टर को भी ब्लॉक किया जाता है। SSRIs have little blocking activity at muscarinic, alpha adrenergic, and histaminic receptors. SSRIs block the reuptake of serotonin, leading to increased concentration of the neurotransmitter in the synaptic cleft. अब देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है इनका लीटल ब्लॉकिंग एक्टिविटी है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, और हिस्टामिनिक जो हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स है H1 रिसेप्टर्स उन पे। तो ये इनकी एडवांटेज है, एडवांटेज इन ए सेंस कि अगर मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं होंगे तो जो साइड इफ़ेक्ट होती हैं इनकी ब्लड विजन काज करने की तो वो कम होगी। इनकी जो साइड इफ़ेक्ट है यूरिनरी रिटेंशन काज करने की, जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ब्लॉकेज की वजह से होती हैं, तो वो अब कम होंगी। अब यहाँ पे अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो अगर ब्लॉक नहीं होंगे तो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो होती हैं इनकी वजह से तो वो नहीं होगी। और जब हिस्टामिनिक रिसेप्टर, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर जब ब्लॉक नहीं होंगे, उन पे इसका ब्लॉकिंग इफेक्ट कम होगा, तो फिर डिजीनेस जो है वो कम होगी और वर्टिगो लाइक सिम्टम्स जो होते हैं तो वो कम होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है, आप लोगों से मे भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि SSRIs जो है उनके एडवांटेज क्या है, तो ये आप लोगों को पता हो कि उनकी ज़्यादातर मस्कुरेनिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पे इतना ज़्यादा ब्लॉकिंग इफेक्ट नहीं होता, ये इनकी एडवांटेज है। फिर लिखा है कि SSRIs ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं तो जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं जो इसकी कमी की वजह से पैदा हुए थे वो फिर सबसाइड हो जाते हैं। Antidepressants include SSRIs typically take at least 2 weeks to produce significant improvement in mood and maximum benefit may require 12 weeks or more of treatment. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी बात है कि जो SSRIs है तो ये टिपिकली 2 हफ्ते इनको लगते हैं कि इनकी जो काम है कि ये डिप्रेशन को जो ठीक करते हैं, मूड को जो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 2 हफ्ते लग जाते हैं। इनके एक्शन को स्टार्ट होने में, थोड़ा असर दिखाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, और अपना इनका जो पूरा बेनिफिट होता है, मैक्सिमम इनका जो असर होता है वो स्टार्ट होने में, वो होने में 12 वीक्स तक लग जाते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग जो एंटी डिप्रेशन यूज़ करते हैं तो वो लेते हैं कुछ वक्त और फिर कहते हैं कि नहीं, इनका तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, और वो बंद कर देते हैं। इस तरह उनकी डिप्रेशन की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इस तरह नहीं करना है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको सही तरीके से कंप्लेंस शो करना है उस पर, और इतने वक्त बाद 12 वीक्स बाद उसकी मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो फिर हासिल हो जाती हैं। थेरापेटिक यूजेस को देख लें, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम SSRIs यूज़ करते हैं। तो डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD की बात है। इसके अलावा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, और इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिप्रेशन हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, PTSD, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स में आप लोगों को, इसके अलावा जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, ये सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें अगर आप लोगों को इनकी समझ नहीं आ रही है तो डिप्रेशन का जो लेक्चर है उसके अंदर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के बारे में भी आपको डिटेल से वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगी, और बाकी के ये जो जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अभी यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में से किसी को इनकी समझ नहीं आ रही है तो वो लेक्चर ओपन करें मेंटल हेल्थ के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से इनको सीख लें।
اب یہ جتنے بھی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم SSRIs دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بولیمیا نروزا کی اگر بات آ جاتی ہے تو یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی ہے۔ یہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ طور پہ وہ کھا رہا ہوتا ہے، کھانا یا کوئی بھی خوراک کے مواد جو بھی ہو وہ بہت زیادہ مقدار میں کھا رہا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد اس کو بار بار یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اب میرا جو ہے بہت زیادہ ویٹ گین ہو جائے گا، میری جو فزیک ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب اس سے خود کو بچانے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسیسو ایکسرسائز کرتا ہے، یا پھر وہ خود کو جو ہے اپنے گلے میں جو ہے وہ انگلی ڈال کے اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے وومیٹنگ کو وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، اور وومٹ کر کے وہ سارا کھانا پھر جو ہے وہ باہر نکالنا چاہتا ہے، یا پھر ایک ہائی لیول پہ ہائی اماؤنٹ پہ لیگزیٹیوز وہ لیتے ہیں اور پھر وہ ان کی وجہ سے ڈائریا کاز ہوتا ہے ان کو۔ تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں بولیمیا نروزا، جو کہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے۔ تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم SSRIs دے سکتے ہیں، SSRIs سے یہ امپروو ہو سکتی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سائیڈ ایفیکٹس کے اندر ایجیٹیشن ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن جو ہے وہ زیادہ تر نہیں ہوتی، لیکن انڈیویجول ڈفرینسز ہے اس میں بھی۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایجیٹیشن کاز ہوتا ہے، لیکن وہ بھی شروع میں، اور خاص کر کے جو ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں تو ان میں جب ہم یہ دیتے ہیں SSRIs تو ان میں ایجیٹیشن لائک سمٹمز جو ہے وہ شروع میں یا پھر ڈوز چینج کرتے وقت ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے۔ سویٹنگ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انزائٹی ہیڈ ایک ہو سکتی ہے۔ انزائٹی بھی شروع میں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں تھوڑی بہت انزائٹی سمٹمز بھی ہوتے ہیں، پھر وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ ویکفulness اینڈ فٹیگ، بندہ جو ہے وہ ویکنس فیل کرتا ہے، اس کے علاوہ فٹیگ اس کو ہوتی ہے، نازیا، وومیٹنگ اور ڈائریا ہو سکتی ہیں، سیکشول ڈسفنکشن ہو سکتی ہیں، ڈیلیڈ ایجاکولیشن اور انورگیزمیا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، انورگیزمیا یا پھر ڈیلیڈ ایجاکولیشن یا پھر سیکشول ڈسفنکشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو SSRIs ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اینٹی ڈپریسنٹس، کیونکہ اس کی جو ایگزیکٹ میکینزم ہے وہ ابھی تک انڈرسٹوڈ نہیں ہے، فلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹڈیز یہ شو کرتی ہے کہ جو سیروٹونن کی ہائی لیول ہے، سیروٹونن کی ایک تو اس کی نارمل لیول ہوتی ہے، تو نارمل لیول سے موڈ ریگولیٹ ہوتی ہے، وہ موڈ ریگولیشن کاز کرتی ہیں، اس سے نہیں، بلکہ اگر سیروٹونن کی اگر لیول ایک دم بڑھ جائے، نارمل سے ایک دم اس کی لیول بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، ڈکریز ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشول فنکشن ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ انٹرفیئر کر جاتی ہیں اور اس کو ڈیمپن کرتی ہیں، یعنی اس کو ریڈیوس کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے لکھا گیا ہے کہ سیکشول ڈسفنکشن ہو سکتی ہے، ایجاکولیشن ڈیلیڈ ہو سکتی ہے، یا پھر انورگیزمیا اس کو ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ SSRIs کے اندر کون کون سے ایسے ڈرگز ہیں، ممبرز ہیں جو کہ SSRIs کے اندر آتی ہیں، تو یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہو، بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو میجر ہے وہ سٹیلوپرام ہے، ایسیٹیلوپرام ہے، فلوکزیٹین ہے، فلوکزامین ہے، اس کے علاوہ پیروکسیٹین ہے اور سرٹریلین ہے۔ تو یہ سارے ڈرگز جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سٹیلوپرام یا ایسیٹیلوپرام جو ہے یہ تعلق رکھتے ہیں SSRIs سے، میں بھی آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ فلوکزیٹین کا آپ لوگوں کو اس کا نام یاد ہو، فلوکزامین کا آپ لوگوں کو یاد ہو، پیروکسیٹین کا نام یاد ہو، سرٹریلین کا نام یاد ہو کہ یہ جو ڈرگز ہے یہ SSRIs کے اندر آتی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب دوسری جو گروپ ہے وہ دیکھ لیں، سیروٹونن نارپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز SNRIs کی اگر ہم بات کریں ان کے موڈ آف ایکشن کی تو لکھا ہوا ہے سلیکٹیولی انہیبٹ دی ری اپٹیک آف سیروٹونن اینڈ نارپینیفرین۔ اب جو سیروٹونن ہے اور نارپینیفرین ہے سلیکٹیولی ان دونوں کے ری اپٹیک کو یہ روکتے ہیں۔ SNRIs may be effective in treating depression in patients in whom chronic pain symptoms such as backache and muscle ache against which SSRIs are also ineffective۔ اب جو پینفل سمٹمز ہے کرونک پین کے، جیسے کہ بیک ایک ہو گیا، مسل ایک ہو گیا، جن کے لیے اگر SSRIs بھی کام نہیں کر پاتی ہیں، انیفیکٹیو ہیں، تو اس میں یہ جو SNRIs ہے یہ افیکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں نارپینیفرین جو ہے اس کی لیول بھی بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو انرجی ہوتی ہے وہ انسان میں زیادہ ہوتی ہے، بندہ انرجائزڈ ہوتا ہے اور اسے پین وغیرہ جو ہے وہ اتنے زیادہ طور پہ فیل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔
سائیڈ ایفیکٹس کو اگر ہم دیکھیں SNRIs کی تو اس میں نوزیا، ہیڈ ایک ہے، سیکشول ڈسفنکشن اس میں بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ SSRIs کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر سیروٹونن کے ہائی لیول سے ہے۔ ڈیزینس ہوتی ہیں، انسومنیا ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہیں، سویٹنگ اور سومنولینس ہو سکتی ہے۔ سومنولینس کہتے ہیں یہ بھی ایک اسٹیٹ آف ڈراؤزینس ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہے سلیپ کے لیے، بندہ جو ہے اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، یعنی یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سیروٹونن کا آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے سیروٹونن جو ہے وہ موڈ ریگولیٹ کرتی ہیں اور سلیپ جو ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس کے لیول میں جب الٹریشن آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک دم جب اس کی لیول بڑھ جاتی ہیں سڈنلی، تو اس کی وجہ سے سومنولینس ہو سکتی ہے کہ جس میں بندہ جو ہے بہت زیادہ اس کو نیند فیل ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ہسٹامین بلاکیج بھی اس میں ہوتی ہیں، ہسٹامینک ریسیپٹرز، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سیڈیشن ہو۔ تو اتنا زیادہ یہ ہسٹامین ریسیپٹرز کو اتنے زیادہ طور پر بلاک نہیں کرتے SNRIs بھی، لیکن کچھ حد تک ہوتی ہیں ان کی بلاکیج بھی، تو اسی وجہ سے بھی سیڈیشن لائک سمٹمز جس کے اندر سومنولینس ہوتی ہے۔ آپ SNRIs کی اگزامپل دیکھ لیں، ان کی جو میجر جو ڈرگز ہے SNRIs کے اندر، تو یہ وینلافیکزین ہے اور ڈولوکزیٹین ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب وینلافیکزین کا آپ لوگوں سے پوچھا جائے یا پھر ڈولوکزیٹین کا آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ SNRIs کے اندر آتی ہیں، اس میں انکلوڈ ہے۔ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کی بات آ گئی کہ ان کی موڈ آف ایکشن کیا ہے، تو لکھا ہے بلاک نوریپینیفرین اینڈ سیروٹونن ری اپ ٹیک into the neuron and thus if discovered today may be referred to as SNRIs except for their differences in adverse effect۔ یعنی یہ بھی ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ نوریپینیفرین اور سیروٹونن ری اپ ٹیک جو ہے ان کو یہ بند کرتی ہیں نیورون کے اندر، ان کو ان کی ری اپ ٹیک ہونے نہیں دیتی، جیسا کہ جو SNRIs ہے انہی کی طرح اگر ابھی نیولی فائنڈ آؤٹ ہو بھی جائے تو وہ SNRIs کہلائیں گی۔ صرف ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے ایڈورس ایفیکٹ کے اندر فرق ہے۔ ایڈورس ایفیکٹ کے اندر ان اے سینس فرق یہ ہے کہ جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہے تو ان کے کچھ ایڈورس ایفیکٹس ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی شروع میں ہی کہ ان کی جو یہ نیرو تھراپیوٹک انڈیکس ان کی ہے، ان کی اگر تھوڑی بھی ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ انکلوڈ ٹرشری امائنز لائک، اب اس کے اندر ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کے اندر ان کے ان کو ٹرشری امائنز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو کیمیکل اسٹرکچر ہوتی ہیں ان کے بیس پہ۔ اب جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہے TCAs، ان کے جو ڈرگز ہیں تو وہ کون کون سے ہیں ان کے اندر، تو امیپریمین ہے، ٹرپٹیلین ہے، اس کے علاوہ کلومیپریمین ہے، ڈوکزیپین ہے اور ٹریمیپریمین ہے۔ اب یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ یہ جو یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے مین اور لین اور مین یہ باتیں، یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو یاد آ سکتی ہیں، میں بھی اگر MCQs میں آپ لوگوں سے پوچھی جائے، MCQs میں آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آل آف دی فالوئنگ آر ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ایکسیپٹ، اور آپشن میں فرسٹ آپشن اے ہو امیپریمین اور آپشن بی ہو امیٹرپٹیلین اور آپشن سی ہو کلومیپریمین اور آپشن ڈی اس کا ہو وینلافیکزین۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ ایکسیپٹ وینلافیکزین ہے، کیونکہ وینلافیکزین جو ہے وہ SNRIs سے اس کا تعلق ہے، اور باقی یہ جو ڈرگز جتنے بھی ہم نے نیم لیے تو یہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، تو یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ دے آلسو انکلوڈ سیکنڈری امائنز۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کے یہاں پہ یہ ٹرشری امائنز تھے، اب یہاں پہ اس کے اندر سیکنڈری امائنز بھی ہیں جس کے اندر ڈیزیپریمین ہے، نورٹرپٹیلین ہے، پروٹرپٹیلین ہے، اس کے علاوہ سم آر ٹیٹرا سائکلک لائک میپروٹیلین، اس کے علاوہ ایموگزیپین۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ سیکنڈری امائنز ان کے اسٹرکچر کے مطابق ان کو سیکنڈری امائنز یا پھر ان کو ٹیٹرا سائکلک ان کو کہا جاتا ہے، یا پھر ان کو ٹرشری امائنز، یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈری امائنز ہے یا ٹیٹرا سائکلک ہے، تو ان کے اسٹرکچر کیمیکل اسٹرکچر کے بیس پہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں سے اس قسم کی MCQs یہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ ہے تو سائیکک پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ آپ لوگوں سے اس قسم کی MCQs نہیں پوچھی جائے گی کہ کون سا ڈرگ جو ہے وہ سیکنڈری امائنز کے اندر آتا ہے یا پھر کون سا ڈرگ جو ہے وہ ٹیٹرا سائکلک ہے، اس طرح آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ صرف آپ لوگوں سے اتنا پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا ڈرگ جو ہے وہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ کے کیٹیگری میں آتا ہے، ان میں آتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ نیمز یاد ہو کہ یہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے اندر آتے ہیں۔
اچھا اسٹوڈینٹس، اب بات آ گئی اس کی جو فورتھ گروپ ہے تو ان کی مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز کی. ان کا موڈ آف ایکشن دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے مونو امین آکسیڈیز از اے mitochondrial enzyme found in nerve and other tissues such as gut and liver. یعنی یہ جو مونو امین آکسیڈیز ہے یہ ایک مائٹروکونڈریل انزائم ہے جو کہ نرو سیلس کے اندر بھی ہوتی ہیں اور دوسرے ٹیشوز میں بھی، جیسے کہ گٹ کے اندر ہوتی ہیں اور لیور کے اندر بھی ہوتی ہیں. اب in the neuron, monoamine oxidase function as safety valve to oxidatively deaminate and inactivate any excess neurotransmitters molecule, norepinephrine, dopamine, and serotonin that may leak out of the synaptic vesicles which the neuron is at rest. When the neuron is at rest, یعنی اب نیوران کے اندر اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سیفٹی والو ہوتا ہے کہ یہ جو بھی نیورو ٹرانسمیٹر ایکسس میں چلا جاتا ہے اس کی ویلیو جو ہے، اس کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. جب اس کی لیول بڑھ جاتی ہیں تو جب نیوران ریسٹ میں ہوتا ہے تو اس دوران سائنیپٹک ویزیکلز سے وہ لیک ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ ایز اے سیفٹی والو کے طور پہ یہ انزائم موجود ہوتا ہے اور یہ آکسیڈیٹیولی ڈی امائنیٹ کرتا ہے اور ان کو انیکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، یہ جو مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ دے مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز میں ریورسیبلی اور irreversibly inactivate the enzyme. اب یہ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز جا کے اس انزائم کو یا تو ریورسیبلی یا تو irreversibly اس کو انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں. جب اس کو انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، permitting the neurotransmitter molecule to escape degradation and therefore to both accumulate within the presynaptic neuron and leak into the synaptic space. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر سے اب اس کو الاؤ ہو، وہ اس کو جگہ مل جاتی ہے، اس کو اجازت مل جاتی ہے، وہ اب ایکمولیٹ ہو جاتا ہے پری سائنیپٹک نیورون کے اندر اور پھر سائنیپٹک اسپیس جو ہے وہاں پہ بھی وہ لیک کر جاتا ہے کیونکہ اب اس کو روکنے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ انزائم بلاک ہو چکی ہے. تو وہ جب اس اسپیس میں چلا جاتا ہے تو دس از بلیو ٹو کاز ایکٹیویشن آف نارپینیفرین اینڈ سیروٹونین ریسیپٹرز اینڈ مے بی ریسپانسبل فار indirect antidepressant action of the drug. یعنی یہاں پہ اب جب یہ نیورو ٹرانسمیٹرز سائنیپٹک اسپیس کے اندر چلے آتے ہیں تو جو سیروٹونین اور نارپینیفرین ریسیپٹرز ہیں تو بلیو کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس لیول پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح انڈائریکٹلی جو ڈپریشن کے جو سمٹمز ہیں وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی لیول اب یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں، ان کے ریسیپٹرز جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، ان کی کام اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو جو ڈپریسو سمٹمز ہیں وہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں. Monoamine oxidase catalyze deamination of intracellular monoamines جیسا کہ monoamine oxidase A oxidize epinephrine, norepinephrine, serotonin, monoamine oxidase B oxidize phenyl ethylamine اور both oxidize dopamine non-preferentially. یہ یہاں پہ monoamine oxidase کی جو کیٹلائزیشن ہے وہ اس کی فنکشن آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ monoamine A جو ہے وہ epinephrine, norepinephrine, serotonin کو آکسیڈائز کرتا ہے اور B جو ہے وہ phenyl ethylamine جو ہے اس کو وہ آکسیڈائز کرتا ہے اور یہ دونوں جو ہے اے اور بی دونوں MAOA اور بی دونوں جو ہے وہ ڈوپامین کو آکسیڈائز کرتے ہیں، اس پہ کوئی پریفرنس شو نہیں کرتے، دونوں ایک ہی طرح اس کو آکسیڈائز کرتے ہیں. اب ایگزامپلس دیکھ لے کون کون سے ایسے ڈرگز ہیں جو کہ انکلوڈ ہیں مونو امین آکسیڈیز کے اندر. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ فینلزین جو ہے وہ انکلوڈ ہے، آئسو کاربوکسیڈ جو ہے وہ انکلوڈ ہے، ٹرینائل سائکلوپرومائڈ ہیں، اس کے علاوہ سلیجلین ہے. تو یہ جتنے بھی ڈرگز یہاں پہ نیم آپ لوگوں کو دی گئی ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ فینلزین ہو گیا، آئسو کاربوکسیڈ ہو گیا، ٹرینائل سائکلوپرومائڈ ہو گیا یا پھر سلیجلین ہو گیا. تو یہ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز کے اندر انکلوڈ ہے. یہاں پہ تھراپیوٹک یوزز آپ لوگوں کو ان کی بتائی گئی ہیں کہ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز آر انڈیکیٹڈ فار ڈپریسڈ پیشنٹ ہو آر ان ریسپونسیو آر الرجک ٹو ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس آر ہو ایکسپیرینس اسٹرانگ انزائٹی. اگر کسی کو اسٹرانگ انزائٹی ہو یا جو ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں تو ان کو وہ الرجک ہو وہ نہیں یوز کر سکتے، ان کو الرجی ہوتی ہے ان سے، تو اس ٹائم ہم مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز دے سکتے ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھ لیں تو ان کی سائیڈ ایفیکٹس یہاں پہ دی گئی ہیں کہ یہ ڈراؤزنس کاز کر سکتے ہیں،
فٹیگ کاز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کانسٹیپیشن، نازیا، ڈائریا کاز کر سکتے ہیں، ڈیزینس کاز کر سکتے ہیں، لو بلڈ پریشر، اب ان کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کس طرح، یہ ویزوڈائلیشن کاز کرتے ہیں۔ جب سیروٹونن کی لیول انکریز ہو جاتی ہیں تو سیروٹونن کے لیول کے انکریز ہونے کی وجہ سے بلڈ ویزلز کے اندر جو بلڈ ویزلز کے اسموتھ مسلز ہیں تو ان میں ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور اس ریلیکسیشن کی وجہ سے ویزوڈائلیشن کاز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جب سیروٹونن کے لیول کو بڑھاتے ہیں، مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز کی وجہ سے سیروٹونن کی لیول بڑھ جاتی ہیں، تو اس ٹائم وہ ریلیکسیشن بلڈ ویزلز کے مسلز کے اندر کاز کر سکتے ہیں، اور ویزوڈائلیشن جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو سکتی ہیں، لائٹ ہیڈیڈنس ہو سکتی ہیں، یورینری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی سیکشول ڈسفنکشن جو ہے وہ ڈکریز ہو سکتی ہیں، سلیپ ڈسٹربنس آ سکتی ہے، مسل ٹویسٹنگ، اس کے علاوہ بلڈ ویژن، ہیڈ ایک، انکریز ایپیٹائٹ ہو سکتی ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر مینلی ان کی وجہ سے ویٹ گین بھی ہوتا ہے، ریسٹلیسنس ہو سکتی ہیں، شیکنس، ویکنس اور انکریز سویٹنگ۔ وہی باتیں ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہی مین جو چیزیں ہیں، ان میں کوئی جو ہے الگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے ان کے اندر نہ ہوں۔ اب یہاں پہ ایڈورس ریئیکشن دیکھ لیں، سیویئر اینڈ آفن انپریڈکٹیبل سائیڈ افیکٹس ڈیو ٹو ڈرگ اینڈ فوڈ انٹریکشن occur with the use of monoamine oxidase inhibitors۔ اب یہ ایک الگ ان سے ریلیٹڈ بات ہے، مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز سے ریلیٹڈ، کہ فوڈ انٹریکشنز ان کی ہو سکتی ہیں اور انپریڈکٹیبل سائیڈ افیکٹس پھر اس وقت ہو سکتے ہیں، ہیڈ ایک ہو سکتی ہیں، اسٹف نیک ہو سکتی ہیں، ٹریکیکارڈیا، نوزیا، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہیں، کارڈیک ایریتھمیاز ہو سکتی ہیں، ایون کہ سیزرز بھی اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، اور پاسبلی کبھی کبھار ان کی وجہ سے اسٹروک بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ سو فوڈ رچ ان ٹائرامین سچ ایز ریڈ وائن، اسٹریمڈ میٹ، ریڈ بینز، یوگرٹ، چیز، اسموکڈ فش اور چکن لیور، تو یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹائرامین زیادہ ہوتا ہے، اور ٹائرامین جو ہے، ٹائرامین کو اصل میں جب ہم ٹائرامین رچ فوڈ یوز کرتے ہیں تو ٹائرامین جو ہے یہ جب باڈی کے اندر جاتی ہیں تو مونو امین آکسیڈیز جو ہے یہ انزائم یہ اس کو بریک کرتی ہیں اور اس کو ختم کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اگر مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ہم نے دیا ہوا ہے، اور مونو امین آکسیڈیز یہ انزائم انہیبٹ ہیں، اور ہم نے ٹائرامین رچ فوڈ کھا لیا، تو اب یہ ٹائرامین جو ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ جب ہمارے باڈی کے اندر جائے گی تو وہاں پہ اس کے بریک ڈاؤن کے لیے انزائم موجود نہیں ہے، تو یہ اس کی ایکومولیشن ہو جائے گی، اور جب اس کی ایکومولیشن ہو جائے گی تو اس کی جو ہائی اماؤنٹ ہے اس کی وجہ سے ایپینیفرین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہیں، تو جتنی اس کی اماؤنٹ بڑھے گی اتنی زیادہ ایپینیفرین ریلیز ہوگی، اور جب ایپینیفرین اس طرح لارج اماؤنٹ میں ریلیز ہو جائے گی تو بلڈ پریشر بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی، اور ٹیکیکارڈیا ہو سکتی ہیں، ایریتھمیاز ہو سکتی ہیں، سیزرز ہو سکتے ہیں، اور اسٹروک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ ایم سی کیوز میں آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ کون سا ڈرگ یوز کرتے وقت، کون سے کلاس آف اینٹی ڈپریسن یوز کرتے وقت ہمیں ٹائرامین رچ فوڈ جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، یا پھر کوئی سینیریو بن سکتی ہے، اس میں آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز دی جا رہی ہیں، اب ایز اے نرس آپ کون سے فوڈ جو ہیں وہ اس کو اب کہیں گے کہ وہ نہ کھائے، اور ان فوڈ میں سے کوئی ایک فوڈ آپشن میں ہوگا، ریڈ وائن ہوگا، اسٹیم میٹ ہوگی، یا پھر ریڈ بینز، یا پھر یوگرٹ، یا پھر چیز، یا پھر اسموکڈ فش، یا پھر چکن لیور۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ ایسے فوڈ ہے جس کے اندر ٹائرامین زیادہ ہوتی ہیں، اور ٹائرامین جو ہے ہم نے نہیں دینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے مونو امین انہیبیٹرز دیے ہوئے ہیں جو کہ مونو امین آکسیڈیز کو انہیبٹ کرتی ہیں، اور ٹائرامین کے بریک ڈاؤن کے لیے انزائم نہیں ہوتی ہیں، اور ٹائرامین کی ہائی لیول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایپینیفرین زیادہ ریلیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اس قسم کی MCQs بن سکتی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب بات آ گئی موڈ اسٹیبلائزرز کی۔ تو جو موڈ اسٹیبلائزرز ہیں تو یہ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ سوڈیم چینلز جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کی اگر ہم بات کریں تو یہ جتنے بھی موڈ اسٹیبلائزرز ہیں تو یہ زیادہ تر سوڈیم چینل جو ہے ان کو بلاک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیورونل ایکسائٹیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور موڈ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ کولیمائنز، ڈوپامین اینڈ ایپینیفرین پلے این امپورٹنٹ رول ان دی ڈیولپمنٹ آف مینیا، سیروٹونن آلسو اپیئر ٹو بی انوالوڈ۔ اب کیا ہوتا ہے پیتھوفیزیولوجی کے اندر موڈ ڈس آرڈرز کے، تو ڈوپامین اور ایپینیفرین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، جو کہ کولمائنز ہے، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ یہ مینیا ڈیولپ کرتے ہیں۔ سیروٹونن جو ہے
وہ بھی اس میں انوالو ہے، سٹریننگ کی وجہ سے بھی مینیا کے سمٹمس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لکھا ہے دی اونلی ڈرگ کرنٹلی اویلیبل دیٹ کین افیکٹولی ایلیویٹ میجر سمٹمس آف مینیا آر لیتھیم سالٹ۔ جو لیتھیم سالٹ ہے، لیتھیم کمپاؤنڈ ہے، تو وہی مینلی کامنلی یوز ہونے والی موڈ اسٹیبلائزر ہے۔ دیکھیے لکھا ہے کامن موڈ اسٹیبلائزرز لیتھیم کاربونیٹ، کاربولت اس کو ہم کہتے ہیں، یا ایسکلت بھی اس کو ہم کہتے ہیں، لیتونیٹ اس کو ہم کہتے ہیں، یا لیتوٹیپس بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ نیمز آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کنولسنٹس بھی ہم دیتے ہیں۔ اینٹی کنولسنٹ جو ہے ان میں بھی یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ موڈ جو ہے وہ اس کو اسٹیبل کرتے ہیں، ایز اے موڈ اسٹیبلائزر یہ کام دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم موڈ اسٹیبلائزرز کہتے ہیں، جیسا کہ کاربیمیزین ہو گیا، یا پھر والپورک ایسڈ ہو گیا، یا پھر دیکھ لیں لیموٹریجین ہو گیا۔ تو یہ ڈرگ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو اب دیکھ لیں میکینزم آف ایکشن کی کہ پاسبل میکینزم آف لیتھیم جو ہے وہ کیا ہے۔ تو لکھا ہے altering the balance of ions such as chloride plus potassium which are important in formation of resting and action potential and post-synaptic potential۔ اب post synaptic potential کے فارمیشن میں یا پھر ایکشن پوٹینشیل کے فارمیشن میں، تو ریسٹنگ پوٹینشیل کے فارمیشن میں کلورائڈ اور پوٹاشیم ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے جو بیلنس ہے اس کو الٹر کر دیتے ہیں۔ لیتھیم کی اگر میکینزم آف ایکشن کی بات کریں تو لیتھیم یہ کرتی ہیں کہ جا کے سوڈیم آئنس جو ہے ان کو انفلوئنس کرتی ہیں، ان کے جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اکراس دا سیل ممبرین اس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور اس طرح سے وہ جو نیورونل ایکسائٹیبلٹی ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہیں۔ اس کی جو مین میکینزم آف ایکشن ہے لیتھیم کی، یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے صحیح طریقے سے ابھی تک، لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ سوڈیم ہے اس کے اوپر انفلوئنس کر کے اس کو الٹرٹ کر کے یہ نیورونل ایکسائٹیبلٹی جو ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے جو اینٹی کنولسنٹ ہوتے ہیں، والپوریٹ ہو گیا، لیموٹریجین ہو گیا، تو ان کا بھی یہی ہے کہ یہ جا کے آئن چینلز جو ہے ان کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور ان کو انفلوئنس کر کے یہ موڈ کو اسٹیبلائز کرتی ہیں۔ دیکھیں اس میں لکھا ہے altering the functioning of many transmitters such as serotonin, norepinephrine, dopamine, acetylcholine and GABA۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں کہ ایپینیفرین اور سیروٹونین اور ڈوپامین، تو ان کے لیول کو یہ کم کرتی ہیں، ان کو انہیبٹ کرتی ہیں، اور اس طرح ان کو انہیبٹ کر کے جو نیورونل ایکسائٹیشن ہے اس کو ریڈیوس کرتی ہے۔ اور گابا کی اگر ہم بات کریں تو گابا کے ایفیکٹ کو یہ انہینس کرتی ہے، کیونکہ گابا ایک انہیبٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے، تو اس کے ایفیکٹ کو انہینس کرتی ہیں، اور انہینس جب کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے موڈ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، نیورونل ایکسائٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیتھیم آلسو کاز اے ڈاؤن ریگولیشن آف سم نارپینیفرین ریسیپٹرز۔ نارپینیفرین ریسیپٹرز میں سے کچھ ریسیپٹرز کو بھی ڈاؤن ریگولیٹ کر دیتی ہیں، جو کہ پھر ایکشن شو نہیں کرتے۔ اس طرح بھی نیورونل ایکسائٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اسٹیبلائز ممبرینس میک دیم لیس ایکسائٹیبل، اور ممبرینس کو بھی کچھ اس طرح اسٹیبل کرتی ہیں کہ وہ لیس ایکسائٹیبل ہوتے ہیں۔ اب میکینزم آف ایکشن دیکھ لیں۔ میکینزم آف ایکشن میں لکھا ہے کہ والپورک ایسڈ بلاک گابا ٹرانس امائنیز اینڈ انکریز گابا۔ اس کے علاوہ کاربامازepine اینڈ لیموٹریجین بلاک سوڈیم۔ اب یہ جو والپورک ایسڈ ہیں یہ گابا ٹرانس امائنیز جو ہے اس کو بلاک کرتی ہیں، اور گابا کے جو ایکشن ہے اس کو انکریز کرتی ہیں۔ تو گابا کے ایکشن اگر انکریز ہوتی ہیں تو انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اگر گابا انکریز ہوگی تو موڈ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی۔ اور کاربامازepine کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیموٹریجین ہے تو یہ سوڈیم چینل کو بلاک کرتی ہیں۔ سوڈیم چینل جب بلاک ہو جاتی ہیں تو سوڈیم کو انفلوئنس کر کے، یا سوڈیم چینل بلاک ہو جاتی ہیں، یا سوڈیم کی جو ٹرانسپورٹ ہے کراس دا ممبرین وہ اگر کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیورونل ایکسائٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سائڈ ایفیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو مینی انوانٹیڈ سائڈ ایفیکٹس انکلوڈنگ ہینڈ ٹریمرز، انکریز تھرسٹ، نوزیا اینڈ وومیٹنگ، ڈائریا، سویلنگ، ویٹ گین، فٹیگ، مسل ویکنیس، یہ سارے سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ انکلوڈ ہے۔ ان کی وجہ سے یہ سارے سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینلی اگر لیتھیم کی ہم بات کریں تو لیتھیم کی وجہ سے تھرسٹ جو ہے وہ اس لیے انکریز ہوتی ہے کہ کیونکہ لیتھیم کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہیں اور پولیوریا کاز کرتی ہیں۔ تو جب پولیوریا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر تھرسٹ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں۔
اس کے علاوہ کڈنیز افیکٹ ہوتے ہیں تو فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہیں لیتھیم کی وجہ سے، ویٹ گین ہو جاتی ہے کیونکہ لیتھیم کی وجہ سے ایپیٹائٹ جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، اور یہ ایپیٹائٹ کو انہانس ان اے سینس کہ یہ جا کے تھائرائڈ فنکشن جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور تھائرائڈ فنکشن جو ہے اس کی وجہ سے میٹابولک چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے ایپیٹائٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہینڈ ٹریمرز کی بات ہو رہی ہے تو ہینڈ ٹریمرز اس لیے آتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹر فنکشنز جو ہے وہ الٹرٹ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہینڈ ٹریمرز آتے ہیں۔ اینٹی کنولسنٹس کے اندر والپوریٹ اور لیموٹریجین جو ہے اس کی وجہ سے نازیا، وومیٹنگ فیل ہونا، ڈیزینس اور ویٹ چینجز جو ہے یہ کامن ہے۔ یہاں پہ لیور پرابلم یہ کاز کر سکتے ہیں اور سیریس اسکن ریئیکشنز جو ہے وہ کاز ہو سکتے ہیں۔ تو جو والپوریٹ ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر لیور پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور جو لیموٹریجین ہے اس کی وجہ سے سیریس اسکن ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، میں بھی ایم سی کیوز کے اندر آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو اینٹی ڈپریسنٹس تھا آپ لوگوں کا اس یونٹ کا لیکچر 2 یہ بھی کور ہو چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اینٹی سائیکوٹکس کے اندر پھر بھی کچھ ایسے کانسیپٹس تھے، یہ بالکل ایزی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن اگر ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن ڈال لیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اس کا لیکچر 3 جو کہ اس کا لاسٹ لیکچر ہوگا اس یونٹ کا وہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی، تو اس میں آپ لوگوں کے کوسچن کا آنسر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔